اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف صاحب نے فرمایا تھا کہ بہتر ہے کہ ہم چند امور پر آپ لوگوں کو متوجہ کریں۔ ان چند امور میں سے 4 امر آپ پڑھ چکے، آج انشاءاللہ ہم جو ہے وہ 3 امر اور بھی پڑھیں گے، نتیجے میں یہ 7 امر آج پورے کریں گے۔ اچھا، 4 پڑھ چکے تو ترتیب کے حوالے سے آج 5واں پڑھیں گے۔ اپنے درس کے حوالے سے آج انشاءاللہ کہ ہم پہلا، کیونکہ 5واں تو اس ترتیب کے حساب سے پچھلے کے نظر رکھیں تو بہرحال 5واں، 6واں، 7واں یا یوں کہیں کہ آج کے درس کے 3 پڑھیں گے۔ اب پہلا امر اور 5واں امر ترتیب کے حوالے سے کہیں کہ جب مالک صاحب بیع کی اجازت دیتا ہے فضولی میں، تو کیا اس میں قبض و اقباض کی بھی اجازت ہے، یا قبض و اقباض کی پھر الگ سے اجازت اسے دینی پڑے گی؟ بھائی کیا مطلب؟ فرماتے ہیں کہ اگر قبض و اقباض کی بھی اجازت دے دی تو اس میں اگر ثمن ضائع بھی ہو گئی تو مالک مشتری کی طرف رجوع نہیں کر سکتا، بلکہ وہ فضولی ہے، اور بائع جو ہے مشتری کی طرف رجوع نہیں کرے گا، بلکہ وہ فضولی کے گلے سے جا کے پکڑے گا کہ میری چیز تو نے بیچی ہے، اب وہ جو آپ نے ثمن قبض کیا وہ مجھے دے دیں، مشتری بری و ذمہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ یہ صرف اور صرف جو ہے کس کی اجازت ہے؟ جناب عقد کی اجازت ہے، قبض و اقباض کی اجازت نہیں ہے، تو اس صورت میں مالک اجازت دینے کے بعد مشتری کو جا کے کہے گا کہ مجھے ثمن دے دو۔ اب مشتری کہتا ہے میں نے تو فضولی کو دے دی، کہتے ہیں بھائی دے دی تو آپ کا مسئلہ ہے، میں نے تو آپ کو نہیں کہا تھا کہ اس کو دیں، نہیں میں نے اس کو وکیل بنایا تھا۔ اور اسی طریقے سے اگر اس عقد کی اجازت کو اقباض کا بھی ہم اجازت مانیں تو اس کا مطلب ہے مشتری کی طرف یہ جو مبیع گئی ہے اس کے جتنے منافع ہیں وہ سارے کے سارے مشتری کے ہوں گے۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ اقباض کی اجازت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافع بھی جو ہے کیا ہے، جب تک مالک اجازت نہیں دے گا اقباض کی تب تک وہ مالک کے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد پھر اس پہ کچھ بحث شروع ہوتی ہے کہ بھائی یہ جو ثمن تھی، ایک مرتبہ ثمن جو کہ معین تھی، ایک مرتبہ ثمن کلی۔ ثمن معین کا مطلب ہے کہ یہ جو پیسے آپ کے سامنے یہ ثمن ہے، ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی 100 روپیہ میں آپ کو ثمن دوں گا، تو اب 100 روپیہ تو یہ کلی ہے، کوئی معین تو نہیں ہے کہ یہ نوٹ یا وہ نوٹ، اور یہ ثمن اس وقت معین ہوتی ہے جب مالک قبض کرے، قبض کے ذریعے ثمن معین ہوتی ہے۔ اب چونکہ مالک نے جو ہے ابھی قبض نہیں کیا ہے تو نتیجے میں ہم کہیں گے یہاں پر تو ثمن گویا کہ جو ہے وہ مشتری کے ہی ذمہ ہوگی۔ خیر، مزید بحث ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر فرما دیں گے 6واں امر کیا ہے کہ عقد فضولی کے فوراً بعد مالک کو کوئی اجازت دینی چاہیے یا اس میں تاخیر بھی کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو عمومات بیع فضولی پڑھے ہیں، جو ادلہ بیع فضولی ہیں، کہیں پر بھی فوریت ہمیں نظر نہیں آئی، نہ کاشفہ کی صورت میں، نہ ہی اجازت کے ناقلہ کی صورت میں۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ اگر اعتراض کریں کہ بھائی اگر اجازت دیر سے آئے گی اور ادھر آپ نے عقد میں جو اصیل بندہ تھا اس کو آپ کہتے ہیں جو چیز آپ نے نقل کر کے دی اس میں بھی تصرف نہیں کر سکتے ہو، اور جو چیز آپ کی طرف نقل ہو کے اس میں بھی تصرف نہیں کر سکتے ہو، تو اس تصرف کے منع کرنے سے اس کو ضرر ہوگا، تو اس کا آپ کو راہ حل بتائیں۔ اس کا راہ حل یہ ہے کہ مشتری جو کہ اصیل ہے اس کو اختیار ہے عقد کو باقی رکھیں، توڑ دیں۔ بھائی اگر نقصان ہو رہا ہے تمہیں تو عقد کو توڑ دو، اپنی چیز اٹھاؤ اور یہ چیز مبیع فضول کو واپس کر دو۔ اچھا، 7واں امر یہ ہے کہ اجازت عقد کے مطابق ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یا مطابقت ضروری نہیں۔ مطابقت کی صورت میں بھی ایک مرتبہ مطابقت عمومی ہے، ایک مرتبہ مطابقت خصوصی۔ مطابقت عمومی کیسے ہے؟ مثلا آپ نے میری کتاب بیچی، اب آپ آئے میرے پاس کہ جناب فضولتاً ہم نے آپ کی کتاب بیچ دی،
تو آپ اس کی اجازت دیں۔ میں کہتا بھائی جو کیا ٹھیک ہوا۔ اب جو کیا ٹھیک ہوا، اب میں نے اجازت میں کوئی کتاب کا نام نہیں لیا، اور پھر حتیٰ کہ بیع کا بھی میں نے نام نہیں لیا، ٹھیک ہے، جو کیا ٹھیک ہوا۔ مطابقت کا ایسا مطلب ہے کہ بھائی آپ نے جو میری فلاں کتاب زید کو 100 تومان میں، 100 روپے میں، 100 درہم میں بیچی ہے، میں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ یہ اجازت جو ہے کیا ہے، خصوصی طور پر جو مطابق ہو گئی، کیونکہ کتاب کا نام بھی آ گیا، رقم کا نام بھی آ گیا، پھر رقم بھی معین ہو گئی کہ آپ نے روپے میں وہ چیز بیچی ہے، یا جو ہے کیا آپ نے تومان میں بیچی ہے، یا درہم دینار میں بیچی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک اور بات کرنا چاہتے ہیں کہ اگر عقد میں کوئی شرط کی گئی تھی فضولی میں، اور مالک صرف عقد کی اجازت دیتا ہے، شرط کی اجازت نہیں دیتا، ایک صورت۔ دوسری یہ کہ عقد بغیر شرط کے تھا، مالک ایک شرط کے ساتھ اجازت دیتا ہے کہ بھائی میں اس عقد کی اجازت دیتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ آپ مجھے یہ کپڑے بھی سلائی کر کے دیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جب عقد بدون شرط تھا اور مالک نے اس عقد کی اجازت دے دی، پھر تو بات ہی ختم۔ اور عقد شرط کے ساتھ تھا اور مالک نے شرط کے ساتھ اجازت دے دی، تو بھی وہ عقد صحیح۔ لیکن عقد بغیر شرط کے تھا اور مالک نے ایک شرط رکھی ہے، تو اب اس میں ذرا بحث ہے کہ بھائی ایجاب میں کوئی شرط نہیں رکھی گئی تھی، قبول، اجازت گویا کہ قبول، اس میں شرط رکھی جاتی ہے، تو اکثر علماء کہتے ہیں کہ اس شرط پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، الا ان کے یہ قبول ایجاب سے مقدم ہوں۔ میں پہلے ہی کہہ دوں کہ بھائی میں یہ گھر خریدوں گا اس شرط کے ساتھ کہ بیچنے والا میرے کپڑے سیے گا، اور پھر بعد میں وہ کہتا ہے کہ اشتری تو ٹھیک ہے، تو جناب، یا بعد میں وہ فضولی اس کو بیچ دیتا ہے، تو ایسی صورتحال میں اس شرط پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخامس، جناب پانچواں امر، اجازت البیع لیست اجازتاً لقبض ثمن ولا لاقباض المبیع۔ فرماتے ہیں کہ بیع کی اجازت دینا یہ قبض ثمن کی بھی اجازت نہیں ہے، اور یہ مبیع کے اقباض کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ولو اجازہما صریحاً، لیکن اگر یہ مالک صراحتاً قبض ثمن اور اقباض کی اجازت دے، مثلا یہ کہ میں نے آپ کے عقد کی بھی اجازت دے دی، اور ثمن بھی جو آپ نے قبض کیا ہے اس کی بھی اجازت دے دی، اور آپ نے جو مبیع اقباض کرے ہے میں نے اس کی بھی اجازت دے دی، پھر تو ٹھیک ہے۔ او فہم اجازتہما، یا قبض ثمن اور قبض اور اقباض کی اجازت سمجھ میں آئے، کیسے؟ میں نے اجازت البیع، بیع کی اجازت سے خلاصہ کوئی ایسے لفظ کہے کہ مثلا بھائی تمام لوازمات کے ساتھ میں نے بیع کی اجازت دے دی، مضت الاجازت، مضت بے معنی، تو پھر یہ اجازت جاری ہوگی، یعنی یہ اجازت عقد کو صحیح کر دے گی۔ کیوں؟ لأن مرجع اجازت القبض، اس لیے کہ قبض کے اجازے کا مرجع کس کی طرف ہے؟ الا اسقاط ضمان ثمن، کہ بھائی ثمن جو ہے کیا ہے، اس کی ضمانت کو میں نے ختم کر دیا مشتری کے ذمے سے۔ اور اقباض کے اجازے کا مطلب کیا ہے؟ الا حصول المبیع فی ید المشتری، کہ بھائی یہ جو مبیع پہنچی ہے مشتری کے ہاتھ میں، یہ بائع کے مرضی کے ساتھ پہنچی ہے، فیترتب علیہ، تو نتیجے میں اس حصول مبیع پر مترتب ہوں گے جمیع الآثار المترتبۃ علی قبض المبیع، تمام وہ آثار جو مترتب ہوتے ہیں مبیع کے قبض پر۔ لیکن ما ذکرنا، لیکن ہم نے جو ذکر کیا، ہم نے کس چیز کو ذکر کیا کہ بھائی ان دونوں کی الگ سے اجازت ہونی چاہیے، یا ان کی اجازت بھی اس وقت سے سمجھ میں آئے۔ انما یصح فی قبض ثمن المعین، یہ اس صورت میں صحیح ہے جب وہ ثمن کیا ہو، معین ہو، اور اس کو قبض کیا جائے۔ اما قبض الکلی، لیکن اگر ثمن معین ہے، 100 روپے میں یہ چیز میں نے بیچی، وہ تشخص الکلی بالقبض، اور وہ کلی مشخص ہوتی ہے قبض کے ذریعے، فوقوعہ من الفضولی علی وجہ، تو پھر اس قسم کے قبض کا فضولی کی طرف سے واقع ہونا اس طریقے سے کہ تصحیح الاجازت، اس قبض کو اجازت صحیح کر دے، یحتاج الی دلیل،
تو پھر یہ جو ہے کیا ہے جناب وقوع قبض من الفضولی محتاج ہے کس کی طرف؟ دلیل کی طرف، معمم لحکم عقد الفضولی، ایسی دلیل جو شامل ہو عقد فضولی کے حکم کو، لمثل القبض والاقباض، کہ وہ قبض کو اور اقباض کو بھی جو ہے شامل ہو جائے۔ وَإِتْمَامُ الدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ لَا يَخْلُو عَنْ صَعُوبَةٍ، اور کہتے ہیں دلیل کو مکمل کرنا عَلَى ذَلِكَ، اس بات پر، کس بات پر؟ کہ بھائی فضولی جو ہے کیا ہے وہ کلی صورت میں بھی قبض کر سکتا ہے، یہ خالی از صعوبت نہیں ہے، یہ مشکلات سے بھرا ہوا ہے۔ وَعَنِ الْمُخْتَلَف، اور علامہ ہلی سے جو ہے کہ نقل کیا گیا ہے، انہو، بے تحقیق علامہ ہلی نے حکا عن شیخ توسی سے حکایت کی ہے، کیا حکایت کی ہے؟ انہو لو اجاز المالک، بے تحقیق اگر مالک اجازت دیتا ہے بیع الغاصب، غاصب کے بیع کی، لم یطالب المشتری بثمن، تو مالک کو مشتری سے ثمن کا مطالبہ نہیں کرے گا، اگرچہ اس کا مال غصب ہوا تھا۔ ثم ضعفہ بعدم استلزام اجازت العقد لاجازت القبض، پھر اسی بات کو انہوں نے ضعیف شمار کیا ہے کہ عقد کی اجازت دینے کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ قبض کی بھی اجازت ہو۔ وعلی ای حال، بھائی عقد کی اجازت سے قبض کی اجازت ملے یا نہ ملے، فلو کان اجازت العقد دون القبض، اگر مالک اجازت دیتا ہے عقد کی لیکن قبض کی اجازت نہیں دیتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، لغون، کان اجازت العقد لغون، پھر تو اس عقد کی اجازت دینا گویا کہ لغو ہو جائے گا، کما فی الصرف والسلم، جیسے معاملہ صرف ہو یا سلم ہو، بعد قبض الفضولی، فضولی کے قبض کے بعد، و تفرق، اور فضولی جو ہے کیا ہے اس دوسرے طرف سے جدا بھی ہو جائے، تو کان اجازت العقد اجازت للقبض، تو پھر یہاں اگر عقد کو صحیح مانتے ہیں تو آپ کہیں کہ عقد کی اجازت ایسے ہے جیسے قبض کی بھی اجازت، کیوں؟ صوناً للاجازت اللغویہ، تاکہ بچا سکیں اس اجازت کو لغو ہونے سے۔ ولو قال المالک، اگر مالک کہتا ہے اجزت العقد دون القبض، بھائی میں نے عقد کی اجازت دی، قبض کی اجازت نہیں دوں گا، ففی بطلان العقد، تو کیا یہ عقد باطل ہو جائے گا؟ او بطلان رد القبض، یا ہم کہیں باطل ہو جائے گا یہ جو قبض کیا گیا تھا، وجہان، اس میں دو وجہ ہیں۔ السادسو، ان امور میں سے چھٹا امر، ہو الاجازت لیست علی الفور، عقد کے فوراً بعد اجازت ہونی چاہیے، کیوں؟ ٹھیک ہے، کہتے ہیں نہیں، کیوں نہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں لیست علی الفور، بھائی اس کو فوراً ہونا ضروری نہیں ہے، کیوں؟ للعمومات، اس لیے کہ بیع فضول کی جو باتیں تھیں وہ عام تھیں۔ خوب، الاجازت لیست علی الفور، اجازت جو ہے وہ فوراً دینا ضروری نہیں ہے، کیوں؟ للعمومات، اس لیے کہ ہمارے پاس بیع فضول کے عمومات موجود ہیں۔ ولصحیحۃ محمد ابن قیس، اور جناب محمد ابن قیس کی روایت صحیحہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ وَأَكْثَرَ الْمُؤَيِّدَاتِ المذکورہ، اور اکثر وہ روایت جو تائید کر رہی تھیں اس صحیحہ کی، بعدہ اس صحیحہ کے بعد۔ وَلَوْ لَمْ يُجِزِ الْمَالِكُ وَلَمْ يَرُدْ، اگر مالک اجازت بھی نہیں دیتا ہے اور مالک اس عقد کو بھی نہیں ٹھکراتا ہے، حتیٰ لزم تضرر الاصیل، یہاں تک کہ لازم آتا ہے کہ اصل مالک کو ضرر پہنچے، کیوں؟ بعدم تصرف ہی، اس لیے کہ اصل مالک تصرف نہیں کر سکتا، فیما انتقل عنہ، اس چیز میں جو اس سے منتقل ہوئی ہے، وإلیہ، اور اس چیز میں جو اس کی طرف منتقل ہوئی ہے، کشف والے قول کے مطابق، فالاقوی تدارکہ، پھر تو قول اقوی یہ ہے کہ ہم اس ضرر کا جبران کریں بالخیار، کہ بھائی اصیل تمہیں اختیار ہے، معاملے کو رکھو یا معاملے کو توڑ دو، اور اجبار المالک علی احد الامرین، یا مالک کو مجبور کرے گا کون؟ لازمی حاکم شرع، یا اخلاقاً آپس میں ایک دوسرے کو کہیں کہ بھائی یا اجازت دو یا معاملے کو ٹھکرا دو۔ السابع، ساتواں امر، هل يعتبر فی صحت الاجازت مطابقت للعقد، کیا معتبر ہے اجازت کے صحیح ہونے میں کہ وہ اجازت مطابق ہو عقد کے؟ الواقع، کون سا عقد؟ جو کہ واقع ہوا ہے عموماً،
یعنی اس میں جو کہ مطابقت عمومی ہو اور خصوصاً یا مطابقت خصوصی ہو لا یا مطابقت شرط نہیں ہے وجہان، اس میں دو وجہ ہیں لازمی ہے، ایک کہیں گے کہ مطابقت ہونی چاہیے، دوسری وجہ ہے کہ مطابقت نہیں ہونی چاہیے۔ الاقوی التفصیل، قول قوی یہ ہے کہ ہم تفصیل کے قائل ہو جائیں۔ فلو اوقع العقد علی صفقۃ، اگر فضولی نے عقد کو واقع کیا کسی سامان پر، مثلا بھائی میں نے یہ گندم کی 10 بوریاں بیچ دیں، فاجاز المالک بیع بعضها، مالک کہتے 5 بوریوں کی اجازت دوں گا 5 کی نہیں، فالاقوی الجواز، تو قول قوی یہ ہے کہ اس قسم کی اجازت دے سکتا ہے۔ کما، بھائی اس کی کوئی اور بھی مثال دیں، لو کانت الصفقۃ بین مالکین، فضولی نے وہ چیز جو بیچی ہے وہ 2 مالکوں کی تھی، فاجاز احدہما، ان میں سے ایک نے پھر اجازت دی اور دوسرے نے اجازت نہیں دی، وضرر التبعض علی المشتری، اور یہ سامان کے تقسیم ہونے نے نقصان دیا کس کو، مشتری کو، تو پھر یجبر بالخیار، تو یہ نقصان جو ہے خیار کے ذریعے جبران کیا جائے گا۔ ولو اوقع العقد علی شرط، اگر عقد واقع ہو کسی شرط پر، مثلا کہ بھائی تم 1 سال کے بعد یہ چیز دینا یا میرے کپڑے سینا، فاجازہ المالک مجرداً عن شرط، مالک کہتا ہے کہ میں صرف عقد کی اجازت دیتا ہوں لیکن شرط کی نہیں دیتا، فالاقوی عدم الجواز، تو قول قوی یہ ہے کہ یہ اجازت نافذ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ بناء علی عدم قابلیت العقد للتبعیض، ہم بنا رکھتے ہیں کہ عقد کبھی بھی تقسیم نہیں ہوتا کہ آدھے عقد کی اجازت ہو آدھے کی اجازت نہ ہو۔ کیوں؟ من حیث شرط، گویا کہ شرط بھی عقد کا حصہ ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَابِلًا لِلتَّبْعِيضِ مِنْ حَيْثُ الْجُزْءِ، اگرچہ عقد تبعیض کے قابل ہے جز کے حوالے سے، 10 چیزیں بیچی تھیں، مالک کہتا ہے کہ میں 5 کی اجازت دیتا ہوں 5 کی نہیں، تو یہ اجازت نافذ ہو سکتی ہے۔ وَلِذَا لَا يُؤَثِّرُ بُطْلَانُ الْجُزْءِ، اسی لیے کہ جز کم ہو تو بھی عقد صحیح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جز جو ہے کیا ہے کا باطل ہونا عقد کے باطل ہونے پہ اثر نہیں کرتا، بخلاف بطلان شرط، لیکن اگر شرط باطل ہو گئی تو اذا فات شرط و فات المشروط۔ ولو انعکس الامر، اگر اس کے الٹ ہو جائے، یعنی یہ ایسے تھا کہ عقد کے ساتھ شرط تھی، بأن عقد الفضولی مجرداً عن الشرط، الٹ ایسے ہے کہ فضولی عقد کو انجام دیتا ہے لیکن وہ شرط سے کیا ہوتا ہے خالی ہوتا ہے، وأجاز المالک مشروطاً، لیکن مالک کو اجازت دیتا ہے شرط کے ساتھ، ففی صحت الاجازت مع الشرط، تو پھر کیا یہ اجازت صحیح ہوگی شرط کے ساتھ، اذا رضی بشرط الاصیل، جبکہ وہ اصیل بھی راضی ہے اس شرط پر، فیکون نظیر شرط الواقف ضمن القبول، تو پھر یہ تو جو اجازت میں شرط آئی ہے یہ ایسے ہے کہ جیسے قبول کے ضمن میں کوئی شرط رکھی گئی ہو، اذا رضی بہ الموجب، جب اس قبول والی شرط پر راضی ہو کون، ایجاب کرنے والا، او بدون شرط، ٹھیک ہے، یا ہم یہ کہیں گے کہ یہ اجازت ٹھیک ہے لیکن شرط کے بغیر نافذ ہوگی۔ کیوں؟ لعدم وجوب الوفاء بشرط، اس لیے کہ اس شرط پر وفا کرنا واجب نہیں ہے، الا اذا وقع فی حیز العقد، اس شرط پر عمل کیا جاتا ہے جو عقد کے ضمن میں ہو، فلا یجدی وقوع الشرط فی حیز القبول، نتیجے میں اگر قبول کے جناب سیگے میں یا قبول کے ساتھ شرط ہو تو وہ شرط کا کوئی فائدہ نہیں ہے، الا ایک صورت میں قبول والی شرط بھی فائدہ دے گی، اذا تقدم القبول علی الایجاب، جب قبول ایجاب پر مقدم ہو، لے یرد الایجاب، تاکہ ایجاب بھی وارد ہو اسی شرط پر، ایضاً بھی، یعنی جیسے قبول شرط پر ہوا ہے ایجابی قبول پر ہو، او بطلان الاجازت، یا ہم کہیں گے اجازت باطل ہے، لأنہ اذا لغ شرط لغ المشروط، اس لیے کہ جب شرط ملغا ہے تو مشروط بھی ملغا ہے، لکون المجموع التزاما واحدا، اس لیے کہ ٹوٹل ہم جو عقد کرتے ہیں اور پھر اجازت کو بھی مد نظر رکھتے ہیں وہ ایک ہی ہے۔ بھائی جو ایجاب اور قبول فضولی کے درمیان ہو اس میں شرط نہیں تھی تو اجازت میں بھی شرط نہیں ہوگی۔ وجوہ اقواہا الاخیر، ان وجوہ میں سے قوی وجہ جو ہے کیا ہے وہ آخری ہے کہ بھئی شرط جو ہے کیا ہے یہ لغو ہے، نتیجے میں مشروط بھی جو ہے کیا ہے وہ لغو ہے، تو ہم ایسی اجازت کو باطل مانیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔